الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ صدق اللہ مولانا عظیم۔ یہ میری بڑی پسندیدہ آیت ہے اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ قرآن کا ہر ایک حرف جو ہے، ہر ایک زیر زبر جو ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، کسی بھی چیز میں کوئی کمی نہیں، لیکن کچھ جو ہیں وہ ایسی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائی ہیں کہ جس سے پوری کی پوری امت کو جو ہے وہ گائیڈنس ملتی ہے، ان کو رہنمائی اور رہبری ملتی ہے، اور اگر ہم اس کے اگینسٹ چلتے ہیں تو وہاں سے ہمارے لیے بڑے نقصان ہوتے ہیں اور ہمارے لیے پستی اور رسوائی کا سامان وہاں سے پیدا ہوتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا رفیق نہ بناؤ، یہ آپس ہی میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، اور اگر تم میں سے کوئی ان کو اپنا رفیق بناتا ہے تو اس کا شمار بھی پھر انہی میں ہے، یقیناً اللہ ظالموں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے۔ اب جب عام مسلمان کے سامنے یہ آیت پڑھتے ہیں، جو خاص کر کے وہاں رہتے ہیں جہاں آس پاس عیسائی ہیں، نصرانی جن کو بولتے ہیں، تو خاص کر یورپ میں، مغرب میں کسی بھی طرف، تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ عام عیسائیوں کی طرف کہا گیا ہے، یا جو یہودیوں کے نزدیک، یا کہیں بھی یورپ میں تو بہت سارے جو ہے مغرب میں یہودی بستے ہیں مختلف مقامات پہ، وہ سمجھتے ہیں ان کے لیے ہے۔ نہیں، یہ ان کی طرف اشارہ نہیں ہے۔ یہ اشارہ آج کے اگر دور کے اعتبار سے آپ کو سمجھنا ہے تو وہ نیٹو ہے، جو آج اسلام کے خلاف برسر پیکار ہیں اور جنہوں نے اس مسلمانوں کے کئی ممالک کو تخت و تاراج کیا اور قتل و غارت کی، اور پچھلے تقریباً 40-50 سالوں میں تقریباً 40-50 لاکھ مسلمانوں کو ابھی تک قتل کیا، اور ان کی اربوں خربوں کی، ٹریلینز زلینز کی جائیدادیں اور ان کی جو ہے انڈسٹریز اور باقی چیزوں کو جو ہے وہ تباہ برباد کر دیا۔ آپ دیکھیے کہ یہ جو نیٹو کا سلسلہ ہے، یہ ہم تو جو ہے وہ بھول چکے ہیں کہ جو صلیبی جنگیں ہوتی تھی، لیکن وہ نہیں بھولے۔ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد جو ہے جب سقوط خلافت عثمانیہ ہوا تو انہی کی جو ہے جو کیا کہتے ہیں آج جو نیٹو ہے، یا اس وقت صلیبی کہلاتے تھے، انہوں نے ہماری ایک خلافت کو جو ہے تقریباً 50 میں تقسیم کیا، اور وہاں پر جو ہے نیشن سٹیٹس بنائی، چھوٹے چھوٹے، کہیں پہ قطر ہے تو کہیں پہ عمان ہے تو کہیں پہ بحرین ہے تو کہیں پہ کوئی اور ہے، 2-2 3-3 لاکھ کی آبادی بھی جہاں پہ تھی۔ اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا، اور کہیں پہ منارک بٹھائے، کہیں پر جو ہے وہ ڈکٹیٹرز بٹھائے اور ان کو کنٹرول کرتے رہے۔ اس کے بعد جو سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ جب انہوں نے سب کچھ کیا، اور پھر مسلمان ممالک میں جو ہے وہ بے راہ روی اور فحاشات اور سینما ہال اور باقی ساری چیزیں انہوں نے وہاں کے بادشاہوں اور وہاں کے جو منتظم تھے، وہاں کے جو اقتدار میں لوگ تھے، ان کے ذریعے سے پھیلائی۔ لیکن اس کے بعد بھی جو ہے اسلام پنپا اور بہت بڑی بڑی تحریکیں اٹھی، اور پھر انہوں نے ان کو کچلنا شروع کر دیا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ 1980 کی دہائی کے بعد جو ہے وہ پھر کچھ حالات الگ سے پلٹا لیے، اور پھر پہلے تو نیٹو جو ہے وہ رشیا کے لیے بنا تھا، لیکن جب رشیا جو ہے وہ ٹوٹ گیا، USSR، تو پھر اس کے بعد جب اس وقت کے نیٹو کے چیف کو یہ سوال کیا گیا کہ اب تو جو ہے وہ USSR ختم ہوا ہے، تو اب آپ کے نیٹو کا کوئی جواز نہیں رہتا، لیکن انہوں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ اب ہماری جنگ جو ہے وہ اسلام کے خلاف ہے۔ تو ان حالات میں یہ جو پچھلے 40 سے 45 سال آپ کہہ سکتے ہیں جو ہوا ہے،
اس میں جو ظلم و تشدد اور ظلم و بربریت، قتل و غارت اور بربادی جو ہوئی ہے، یہ اس کی طرف اشارہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں۔ اور اس وقت 1400 سال پیچھے اب جب جاتے ہیں تو اس وقت جو ہے ایسی بہت ساری طاقتیں جو تھیں وہ ہمارے خلاف تھیں، اور وہاں جو بیٹھے ہوئے لوگ تھے مدینہ اور اس کے آس پاس میں جو مسلمان تھے، ان میں سے کچھ لوگوں کے ان کے ساتھ تعلقات تھے جس میں ان کو وارننگ دی گئی۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً مسلمان ممالک، ان کے جو کیا کہتے ہیں رولرز ہیں، وہ ان کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو یہ کہتے ہیں وہی کرتے ہیں۔ تو یہ اس طرف کہا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یا آپ یہ کہ اے مومنین، اے مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا رفیق نہ بناؤ، یہ آپس میں یہ آپس ہی میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، یہ آپس میں ملے ہوئے ہیں تم کو برباد کرنے کے لیے۔ اور اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے بڑا جو ہے یہودیوں اور نصرانیوں کا، صہیونیوں اور ان نصرانیوں کا ایک بڑا گٹھ جوڑ جو ہے وہ اسلام اور مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے، یہ آپس میں ہی ملے ہوئے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی ان کو اپنا رفیق بناتا ہے، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُم، منکم جو ہے وہ مسلمانوں کی طرف، اگر ان میں سے کوئی اپنا رفیق وہ بناتا ہے، فَإِنَّ مِنْهُمْ، تو پھر وہ ان میں ہی ہے، وہ ان میں ہی شامل ہے جو ان کو اپنا رفیق بناتا۔ اب آپ دیکھیے کہ دنیا میں بہت سے لوگوں کی مثالیں دی جاتی ہیں جو اقتدار میں کسی کا نام نہیں لوں گا، کہ وہ ایک طرف سے ان کے ساتھ سفارتی تعلقات بھی، تجارتی تعلقات بھی ہیں، باقی سب چیزیں بھی ہیں، تو پھر اس کے باوجود بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم تو ان میں سے ہی ہو۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، یقیناً اللہ ظالم کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے، پھر وہ بھٹکتے ہیں، پھر وہ ایسی راہ پہ چلے جاتے ہیں جو تباہی اور بربادی والی راہ ہے، جو پھر آخر کار انسان کو جو ہے وہ، یا جو مسلمان ایسی حرکت کرے گا وہ ان کو جہنم میں پہنچا دیتی ہے۔ تو ہمیں ان تمام حکمرانوں کو، ایک دو نہیں ہیں، آج بہت سارے ہیں، اور اس کے ساتھ بہت سارے مسلمان بھی ہیں جو نچلی سطح پر ہیں، ہمیں ان کو غور و فکر کرنا چاہیے کہ وہ کس طرح سے جو ہے وہ بربادی کی راستے پر جو ہے گامزن ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہدایت کا ہاتھ ان سے اٹھا لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ظالموں کو اپنا دوست اور اپنا رفیق بنانے سے جو ہے اپنی پناہ میں رکھے، اور ہمارے تمام عالم اسلام اور مسلم دنیا کے حکمرانوں کو بھی نیک توفیق دے، نیک ہدایت دے کہ وہ اس سے پیچھے ہٹیں اور وہ اللہ والے بن جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔